نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مختصر تربیت اولاد اور اسلام کے حوالے سے تربیت کے بنیادی اصول اور قواعد میں مربی کی بنیادی صفات اور اوصاف کا تذکرہ چل رہا تھا، جس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ مربی کے بنیادی صفات اور اوصاف میں اخلاص، تقوی، حلم و بردباری اور مسئولیت کا احساس ہونا چاہیے۔ مسئولیت کے باب میں چند یہودی اور نصرانی سازشوں کا تذکرہ کیا، جس میں کمیونزم کی سازشیں، صلیبی سازشیں اور اسی طرح یہودیت کی چالوں کو ذکر کیا، اور ابھی وہ تذکرہ چل رہا ہے۔ اسی ضمن میں یہودیت اور ماسونیت کے منصوبے اور سازشوں کا یہاں ذکر کیا جا رہا ہے۔ مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہودیوں نے اپنے منصوبوں کو کامیاب کرنے کے لیے اپنے سامنے دو بنیادی ہدف رکھے ہیں۔ نمبر 1، قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا، انہیں ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانا اور لڑانا۔ نمبر 2، قوموں کے عقائد اور اخلاق اور دینی ذوق کو خراب کرنا اور انہیں اللہ تعالیٰ کے راستے سے دور کرنا، تاکہ یہ قومیں اپنی قوت، عظمت و کرامت اور اس کے عوامل و اسباب سے ہاتھ دھو بیٹھیں اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہود کے نفوذ اور ماتحتی میں آ جائیں۔ یہودیوں نے قوموں کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے اور ان کو بگاڑنے کے لیے جن مختلف ہیلوں سے کام لیا، ان میں سے سری یعنی خفیہ جماعتوں اور تنظیموں کا قیام بھی ہے، جن میں سب سے بڑی تنظیم الجمیہ الماسونیہ یعنی جسے فری میسن کہتے ہیں۔ اس کے اسرار و مقاصد بہت مخفی رکھے جاتے ہیں اور زیر زمین کام کرنے والی جماعتوں میں سب سے خطرناک یہی جماعت ہے۔ اس نے مختلف ممالک کی سیاست پر اس طرح حکومت کی کہ ان حکومتوں کو بھی یہ علم نہ ہو سکا کہ وہ یہودی سازش کا شکار ہو چکے ہیں۔ محققین کو اس وقت سخت حیرت ہوئی جب انہیں یہ معلوم ہوا کہ عالمی عظیم جنگیں یہود کی وجہ سے رونما ہوئی تھیں۔ ماسونی جماعتوں کے ذریعے انہوں نے اس کی آگ بھڑکائی تھی۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ماسونیت ہمارے عربی اسلامی معاشروں میں رچ بس گئی ہے۔ اس کے بنیادی اصولوں کو ہمارے بہت سارے مالداروں اور عزت و جاہ اور حکومت کے ارباب حل و عقد نے بھی اختیار کر لیا ہے۔ مستقبل میں اسرائیل کو تسلیم کرانے میں بھی یہی ہاتھ کار فرما ہیں جو ان کے لیے کام کر رہے ہیں۔ تاریخ انہیں کبھی نہیں بخشے گی۔ ماسونیت کی تاسیس و تاریخ اور تفصیل جاننے کے لیے مقاعد الصہیونیہ کا مطالعہ کیجیے۔ ذیل میں ان کے ہم اہم منصوبے پیش کرتے ہیں۔ یہود نے اپنے پروٹوکول میں ان گمراہ کن آراء کا اعلان کیا ہے، جس سے لوگوں کے عقائد، ضمیر، عقول یعنی عقل کو خراب کر سکیں۔ اس کے لیے انہوں نے یہودی و غیر یہودی شخصیات منتخب کی ہیں۔ یہ علل اعلان فرائڈ کی آراء کو اختیار کرتے ہیں، جن کے نزدیک انسان جنسی جذبات اور شہوات میں بہنے کا نام ہے۔ انہوں نے کارل مارکس کے آراء کو اختیار کیا، جس نے لوگوں کی عقول اور قلوب مسخ کر ڈالے، مذہب اور دین کو لغو قرار دیا، عقیدہ الوہیت کی مخالفت کی اور اس کا بدل سیر و سیاحت کو قرار دیا۔ انہوں نے نیت شاہ کی آراء کو لیا، جس نے اخلاق کا جنازہ نکال دیا تھا اور ہر شخص کو ہر چیز سے مزے لوٹنے کی اجازت دی تھی۔ انہوں نے ڈارون کی آراء کو لے لیا، جس کی آراء کو عقل و فہم نے غلط قرار دیا۔ یہود نے انسانیت کو خراب کرنے کے لیے اطلاعات و نشریات کے وسائل، سٹیج، ریڈیو، ٹیلی ویژن، ہر خائن، ہر جاسوس کرائے کے صاحب قلم سے کام لیا اور ثقافت، تہذیب، فنون، کھیل کود اور بے حیائی کے اڈوں کو ان کے ذریعے قوموں کو تباہ و برباد کیا۔ ساتھ ہی انہوں نے یورپ، امریکہ اور مشرق کی اکثر یونیورسٹیوں، علم نفس اور علم الاجتماعی کی کرسیوں پر بھی قبضہ کیا، تاکہ ان دونوں علوم کے ذریعے لوگوں کے اخلاق و عقائد کا جنازہ نکالیں۔ وہ نویں پروٹوکول میں کہتے ہیں کہ جن چیزوں کو ہم خود غلط سمجھ رہے ہیں، ان کے ذریعے دوسروں کو گمراہ کرنے اور ان کے اخلاق بگاڑنے پر قادر ہو گئے ہیں۔ 13ویں پروٹوکول میں کہتے ہیں کہ غیر یہودیوں کو اپنے نئے منصوبے پر مطلع ہونے سے دور رکھنے کے لیے ہم انہیں مختلف کھیل کود اور لہو و لعب میں مشغول کر دیں گے، تفریح کا نیا سامان مہیا کریں گے۔
تاکہ وہ عوام اپنے طور پر سوچنے کی نعمت سے محروم ہو کر ہمارے نعروں میں شریک ہوں اور صرف ہم انہیں لائن دے سکیں۔ ہر جگہ اخلاق کا جنازہ نکالنے کے لیے ہمیں کام کرتے رہنا چاہیے۔ فرائڈ ہمارا آدمی ہے، وہ جنسی تعلقات کو دن دہاڑے پیش کرتا رہے گا تاکہ جوانوں کی نظر میں کوئی مقدس نہ رہے۔ ان کا سب سے بڑا مقصد جنسی خواہشات کی تکمیل ہو۔ بلغراد کی ماسونی کانفرنس منعقدہ 1963 کی قرارداد میں ہے کہ ہمیں یہ ہرگز نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم ماسونی لوگ دین کے دشمن ہیں۔ ہمیں دین کے آثار و علامات کی خاتمے کی کوشش میں کسی قسم کی کوتاہی نہیں کرنی چاہیے۔ ماسونی مشرق اعظم 1913 کی قرارداد میں ہے کہ عنقریب انسانیت ہی کو مقصد بنا لیا جائے گا، خدا کو چھوڑ دیا جائے گا۔ انٹرنیشنل ماسونی کانفرنس منعقدہ 1900 کی قرارداد میں ہے کہ ہمیں دینداروں پر فتح اور ان کی عبادت گاہوں پر غلبہ نہیں بلکہ ہمیں ان کے وجود کو ختم کرنا ہے۔ ماسونی مجلہ اکاسیہ نے 1903 میں لکھا تھا کہ دین کے خلاف جہاد اس وقت اپنی انتہا کو پہنچے گا جب دین کو حکومت سے جدا کر دیا جائے گا۔ ماسونیت دین اور اس کی محافل عبادت گاہوں کی جگہ لے لیں۔ یہ ہیں وہ عیارانہ منصوبے جن کا مقصد ہے یہودی حکومت کا دوبارہ قیام، تسلط اور عالم پر قبضہ۔ اس لیے آپ اور ہمیں سب کو جدوجہد کرنا چاہیے اور اپنی اولاد کی ایمانی، اخلاقی اور فکری تربیت کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ یہودی سازشیں ان کے عقیدے اور اخلاق کو تباہ نہ کر سکیں۔ استعماری منصوبے اور سازشیں۔ استعمار ویسے کہتے ہیں تخریب کا متضاد ہے، آبادی اور اس طرح، لیکن یہ یہاں آبادی اور اچھے کاموں کی آڑ میں مسلمانوں کے خلاف برے منصوبے بناتے ہیں اور سازشیں کرتے ہیں۔ تو استعماری سازشوں سے مراد وہ منصوبے ہیں جن کا اسلام سے جنگ کرنے، مسلمانوں کو ان کے عظیم مقصد جہاد فی سبیل اللہ سے ہٹانے اور اسلامی معاشرے کو آزاد اور شہوت پرستی میں غرق کرنے میں عیسائیت اور اشتراک سے گہرا ربط و تعلق ہے۔ ان منصوبوں کا مقصد یہ ہے کہ مسلمانوں کو ان چیزوں میں پھنسا کر اسلامی عقائد سے عاری کر کے ایک ایسا حیوان بنا دیا جائے جس کا مقصد سوائے شہوت نفس پورا کرنے کے اور کچھ نہ ہو۔ ان مستعمرین کا ایک بڑا آدمی لکھتا ہے کہ شراب اور مغنیاں امت محمدیہ کو پارا پارا کرنے میں 1000 توپوں سے زیادہ اثر رکھتے ہیں، اس لیے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مادیت اور شہوت پرستی میں غرق کر دو۔ پادری زویمر کہتا ہے کہ آپ لوگوں نے مسلمانوں کو اسلام سے نکال دیا، ان کا مقصد شہوت پرستی ہی رہ گیا۔ راندولف چرچل نے 1967 میں سقوط قدس کے بعد کہا تھا، قدس کو مسلمانوں کے قبضے سے نکالنا یہود اور عیسائی دونوں کا ایک جیسا خواب تھا، اس سے یہ عیسائی یہودیوں سے کم خوش نہیں۔ قدس مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا، مستعمرین بھی عیسائیوں اور یہودیوں کی طرح اسلامی مقدسات، اسلامی مبادیات اور بنیادی اصولوں کو ختم کرنے اور ان کے وجود کو دنیا سے مٹانے والے وسائل کو عملی جامہ پہنانے میں ایک ہاتھ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسلمان ممالک میں جاسوسی اور دوسروں کے لیے کام کرنے والے ایسے ایجنٹوں سے بھی ہوشیار رہنا چاہیے جو ملحد کمیونزم، حاسد عیسائیت، مکار ماسونیت کا اور گمراہ کن استعماری مذاہب سے گہرا تعلق رکھتے ہیں اور سرزمین اسلام اور اسلامی معاشروں میں ہر جگہ اباحیت، آزادی اور کفر کی بنیادی باتیں پھیلانے میں صبح و شام مصروف رہتے ہیں۔ یہ ذہنی غلام مسلمان لڑکوں اور لڑکیوں کو اسلام کا دشمن بنانے کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں اور اس سلسلے میں ایک دوسرے کے دست و راست بنتے ہیں۔ سرکاری ملازمتوں، ریڈیو، ٹیلی ویژن، تعلیمی میدان، کارخانوں اور کمپنیوں میں غرض ہے کہ ہر جگہ گھسے ہوئے ہیں۔ ان کے پاس فساد پھیلانے کے مختلف وسائل ہیں، اس کے لیے کبھی اخبارات سے کام لیتے ہیں اور کبھی ریڈیو، کبھی ٹی وی اور ڈراموں سے اور کبھی ثقافتی مراکز سے۔ ان کے طریقوں میں سے یہ ہے کہ جب لڑکا فارغ ہوتا ہے جو اسے جاہ و منصب کا لالچ دیتے ہیں، پھر جب وہ ان کی تنظیم میں شامل ہو جائے تو بڑے منصب تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ مغربی ثقافت اور ترقی یا مشرقی بنیادی چیزوں کے ذریعے بھی گمراہ کرتے ہیں۔ یہ خدا کے اعتقاد اور اسلامی نظام کے سلسلے میں بچے کو شک و شبہ میں مبتلا کرتے ہیں، کبھی عورت کے پردہ کے ذریعے اسے قیدی بناتے ہیں اور پروپیگنڈا کے ذریعے دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آزادی، شہوت پرستی، بے حیائی اور زنا کی طرف یہ کہہ کر ترغیب دیتے ہیں کہ جنسی شہوت کے داعیے پر لبیک کہنا چاہیے۔
اسی طرح نوجوانوں کو اپنے قریب کر کے اسلام سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس سب سے ان کا مقصد یہ ہے کہ اسلامی معاشروں کو ان سربراہوں سے مربوط کر دیں جو کافرانہ عقائد اور گمراہ کن مذاہب کے پیروکار ہیں، تاکہ مسلمانوں کے پاس اسلام کی کوئی چیز باقی نہ رہے اور انہیں حیا اور حرام نام کی چیز کا وجود ختم ہو جائے۔ اگر ہم نے مسلمانوں کی صحیح تربیت اور ذمہ داری کا احساس نہ کیا تو پھر اسلامی معاشرہ آزاد، اباحیت پسند اور ملحد بنے گا۔ مسلمان کمیونسٹوں یا سرمایہ دارانہ نظام سے وابستہ ہوں گے، امت مسلمہ ذلت اور رسوائی اور غلامی کا شکار ہو جائے گی اور ہم قیامت تک کے لیے لعنت کے مستحق بنیں گے، العیاذ باللہ۔ اس لیے یہ منصوبے اور سازشیں جاننے کے بعد آپ کا یہ فرض ہے کہ آپ خوب جدوجہد اور محنت کریں، عزم مصمم سے کام لیں اور تربیت کے سلسلے میں اپنے فریضہ کو ادا کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو، جنت کے مستحق بنیں، صلحاء اور صدیقین آپ کے ساتھی ہوں اور آخرت کی مسئولیت سے چھٹکارا پائیں۔ بچے کی تربیت کے بنیادی قواعد۔ بچے کی تربیت کے بنیادی اصول دو قاعدوں پر منحصر ہیں: ارتباط اور ربط و تعلق کا اصول، متنبع کرنا اور چکنا کرنے کا اصول۔ نمبر 1، ارتباط اور ربط و تعلق کا اصول۔ یہ بات یقینی ہے کہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے تو اس کا تعلق اعتقادی، فکری، تاریخی، معاشرتی اور ریاضتی روابط سے مضبوط ہو، تو پھر جب وہ بچہ بڑا ہوگا، پورا آدمی بن جائے گا، تو اس میں ایمان کی مضبوطی جاہلیت کی چیزوں سے کنارہ کشی اور گمراہ کن باتوں سے برات پر مجبور کرے گی، اور وہ ہر شخص کے مقابلے میں چٹان بنے گا جو اسلامی نظام سے ٹکرائے یا اس کے خلاف معاندانہ موقف اختیار کرے یا اس کے ابدی بنیادی اصولوں پر حاسدانہ نظر ڈالے، اس لیے کہ اس کا ربط اسلام سے ہوگا، عقیدہ کے لحاظ سے بھی، عبادت کے لحاظ سے بھی، اخلاق کے لحاظ سے بھی اور نظام شریعت کے لحاظ سے بھی، عمل و تطبیق کے لحاظ سے بھی، جہاد و دعوت کے لحاظ سے بھی، قرآن اور تلوار کے حوالے سے بھی اور ثقافت و افکار کے لحاظ سے بھی اس کا ایک مضبوط تعلق ہوگا۔ بچے کی خیر خواہی کے ضامن اہم روابط یہ ہیں: اعتقادی رابطہ۔ ہم ایمانی تربیت کی ذمہ داری کی بحث میں یہ ذکر کر چکے ہیں کہ بچہ جب سمجھدار ہو جائے اسی وقت بنیادی ارکان اور تمام چیزوں سے اس کا ربط ہونا چاہیے جو ہمیں اعتقادیات اور غیبی امور کے قبیل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچی ہیں۔ لہذا اللہ جل شانہ پر ایمان، فرشتوں، آسمانی کتابوں، رسولوں، قضاء و قدر، فرشتوں کے سوال و جواب، عذاب قبر، آخرت کے حوال، دوبارہ زندہ کیے جانے، حساب و کتاب، جنت دوزخ، غیبی امور پر ایمان کو بچے کے دل میں سمو دینا چاہیے۔ بچے کی ایمانی تربیت کے سلسلہ میں جو ذمہ داری مربی پر لازم ہے وہ قسم ثانی کی ایمانی تربیت کی مسئولیت کی بحث میں مفصل ذکر ہو چکی، لہذا وہاں آپ دیکھ لیجئے، یہاں اعادے کی ضرورت نہیں۔ نمبر 2، روحانی ارتباط، یعنی بچے کی روح کو پاک صاف، پاکیزہ اور روشن بنانا تاکہ اس کے دل سے ایمان و اخلاص پھوٹ کر نکلیں، اس کا نفس پاکیزگی اور روحانیت کی فضا میں بلندی کے معراج کو پہنچے۔ اسلام نے روحانی رابطوں سے مربوط رکھنے کے لیے ایک خاص منہج اور نظام مقرر کیا جو یہ ہے: بچے کو عبادت سے مربوط رکھنا۔ پہلے وہ حدیث گزر چکی ہے کہ بچوں کو 7 سال کا ہونے پر نماز کا حکم دو اور جب 10 سال کے ہو جائیں تو نماز نہ پڑھنے پر انہیں مارو۔ اس طرح بچے کو روزہ، حج وغیرہ سے واقف کرانا چاہیے، اسے یہ یاد کرائیں کہ عبادت ہر اس نیک کام کو شامل ہے جس میں مسلمان اللہ تعالیٰ کے نظام کو اختیار کرتا اور اس کی رضا کا طالب بنتا ہے۔ اسے خیر و شر کی باتیں، حرام، حلال اور حق و باطل کی نشانیاں سمجھائیے، اسی کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 2، بچے کا قرآن کریم سے ربط پیدا کرنا، اس لیے کہ حاملین قرآن انبیاء و مقربین کے ساتھ عرش کے سائے میں ہوں گے۔ بچوں کو قرآن کریم یاد کرائیے، یہ دین کے شعائر میں سے ایسا شعار ہے جو عقیدہ کو مضبوط اور ایمان کو راسخ کرتا ہے۔ بچے کی تعلیم کی ابتدا قرآن کریم ہی سے کرنا چاہیے تاکہ عربی اور کلام اللہ اس کی گھٹی میں پڑے۔ سلف صالحین اس کا بہت اہتمام کرتے تھے۔ نمبر 3، بچے کو اللہ تعالیٰ کے گھروں کے ساتھ مربوط رکھنا۔ حدیث میں ہے کہ تم جب کسی شخص کو مسجد میں آنے جانے کا عادی دیکھو تو اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ مسجد اسلام کے نظر میں اہم ترین ستونوں میں سے ہے۔ مسجد کے بغیر نہ بچے کی روحانی و ایمانی تربیت ہو سکتی ہے، نہ اخلاقی معاشرتی، نہ وہ واعظ و نصیحت اور کلمہ حق سن سکتے ہیں، نہ مسلمانوں کے حالات و مصائب اور پریشانیاں معلوم کر سکتے ہیں۔ مسجد جنت کا ایسا باغ ہے
جہاں ذکر کے حلقے قائم ہوتے ہیں ان میں بیٹھنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن کریم کے درس و تدریس کی اہم جگہ ہیں، یہاں نماز پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، وہاں آنے جانے سے گناہ معاف اور درجات بلند ہوتے ہیں، اور وہاں جانے والوں کو کامل و مکمل نور کی بشارت دی گئی ہے، لہذا بچوں کو وہاں جانے اور عبادت کرنے کا عادی بنانا چاہیے۔ نمبر 3، بچے کا اللہ تعالیٰ کے ذریعے سے رابطہ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اسی کا حکم دیا ہے۔ ذکر کرنے والے کو زندہ اور نہ کرنے والے کو مردہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ ذاکرین قیامت کے دن نور کے ممبروں پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ذکر کرنے والوں کو فرشتوں کے مجلس میں یاد فرماتے ہیں۔ ذکر ہر جگہ ہر وقت دل سے بھی ہو سکتا ہے اور زبان سے بھی۔ تمام ماثور و منقول دعائیں ذکر لسانی میں داخل ہیں۔ ذکر فعلی عمومی و کلی کا بھی قرآن کریم میں تذکرہ ہے۔ ذکر میں قرآن کی تلاوت اور علم حاصل کرنا بھی شامل ہے۔ ذکر سے مقصود اللہ تعالیٰ کی عبادت ہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے ہے کہ ذکر ایک ایسی نفسیاتی حالت ہے جو مومن کو اس مقام تک پہنچا دیتی ہے جہاں وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی عظمت کا استحضار رکھے اور تنہائی میں بھی اس سے ڈرے، اور ظاہری طور پر بھی اٹھنے بیٹھنے میں، چلتے پھرنے میں، سفر میں بھی اور حضر میں، جنگ میں بھی اور حالت اقامت میں بھی، گھر میں بھی، بازار میں بھی، اور ہر جگہ، اور اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے ان بندوں میں سے بنے گا جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ نوافل کے ساتھ بچے کا ربط پیدا کرنا۔ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ میں نوافل کا حکم دیا گیا ہے۔ نوافل سے فرض کے علاوہ عبادات مراد ہیں جن کے بہت سے مواقع ہیں۔ ذیل میں نفل نمازوں اور روزوں کی اہم اقسام ذکر کی جاتی ہیں۔ نفل نمازیں: چاشت کی 2 رکعتیں جنہیں انسان کی ہڈیوں کے جوڑوں کا صدقہ قرار دیا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چاشت کے وقت 4 یا 8 رکعات پڑھنا ثابت ہے۔ چاشت کی 2 یا اس سے زیادہ، جتنی زیادہ رکعات چاہے پڑھ سکتا ہے۔ اس کا وقت سورج نکلنے کے آدھے گھنٹے کے بعد سے ظہر سے 1 گھنٹہ قبل تک رہتا ہے۔ نماز اوابین: مغرب کے بعد 6 رکعات کو 12 سال کی عبادت کے برابر بتلایا ہے۔ تحیۃ المسجد: مسجد میں داخل ہونے والے کو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعات پڑھنا چاہیے بشرطے کہ وقت مکروہ نہ ہو۔ اسی طرح تحیۃ الوضو کے بعد کی 2 رکعتیں تحیۃ الوضو جنت میں داخل کرنے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ تہجد: فرض کے بعد سب سے افضل نماز اخیر شب میں ایک ایسی گھڑی جس میں دعا قبول ہوتی ہے، رات کو پابندی سے نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اسے صالحین کی عادت بتلایا گیا ہے۔ یہ برائیوں کا کفارہ، گناہوں سے روکنے والی اور اللہ تعالیٰ سے قریب کرتی ہے۔ تہجد کی کم از کم 2 رکعات ہیں، زیادہ جتنی چاہے پڑھے۔ نوافل میں سب سے افضل ترین تہجد کی نماز ہے۔ نماز تراویح 10 سلاموں کے ساتھ 20 رکعتیں ہیں۔ رمضان کی ہر رات میں فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اسی طرح ہوتا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں طویل قیام ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نماز تراویح ثابت ہے، البتہ ایک امام کے پیچھے پڑھنے کا جو سلسلہ شروع ہوا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوا۔ نماز استخارہ: کوئی بھی کام یا ضرورت ہو، اس کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کر درج ذیل دعا پڑھی جائے جو دراصل اللہ تعالیٰ سے مشورہ ہے۔ اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم فإنک تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغیوب۔ اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر سے جو اس کا معاملہ ہو اس کے بارے میں دل میں خیال کرے۔ خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبتی امری فاقدرہ لی ویسرہ لی ثم بارک لی فی۔ وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاصرفه عني واصرفني عنه وقدر لي الخير حيث كان ثم رضيني به۔ یا اللہ، میں آپ سے آپ کے علم محیط کے ذریعے مشورہ کرتا ہوں اور آپ کی قدرت عظیمہ سے قدرت کا سوال کرتا ہوں، طلب کرتا ہوں، اور میں آپ سے آپ کے عظیم فضل کا سوال کرتا ہوں، اس لیے کہ آپ قادر ہیں، میں کسی چیز پر قادر نہیں۔ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتا۔ آپ غیب جاننے والے ہیں۔ اے اللہ، اگر آپ جانتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے میرے دین اور دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے تو اسے میرے لیے مقدر فرما دیجئے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کام میرے لیے دین و دنیا اور انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے پھیر دیں، مجھے اس سے پھیر دیں،
جہاں بھی خیر ہو اس کو میرے لیے مقدر فرما دیں، پھر مجھے اس پر راضی فرما دیں۔ جہاں دعا میں خط کشیدہ الفاظ حاضر الامر پر پہنچے تو دل میں اس ضرورت کا نام لے لیں جس کے لیے استخارہ کر رہے ہیں، پھر جس طرف طبیعت کا میلان یا انشراح ہو وہ کام کر لیں۔ نماز استخارہ پڑھنا لازم نہیں ہے، یا آپ دعا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس کے لیے دعا کے بعد یا نماز کے بعد سونا بھی لازم نہیں ہے۔ آپ جب بھی آپ یکسوئی کے ساتھ پڑھیں اور اس کے بعد آپ کا دل جس طرف میلان کرے تو اس کے مطابق آپ عمل کر لیں۔ اگر خواب میں کوئی سو جائیں اور خواب میں کوئی اشارہ آ جائے تو اس سے آپ نیک فال تو لے سکتے ہیں، لیکن اس کو آپ حتمی نہ سمجھیں، کیونکہ نماز استخارہ کے بعد نہ تو سونا شرط ہے اور نہ خواب کا آنا، بس دل کا اطمینان جس طرف ہو جائے وہی استخارہ ہے۔ نماز حاجت، ضرورت اور حاجت براری کے لیے 2 رکعتیں پڑھ کر درج ذیل دعا پڑھیں۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین، اسألک موجبات رحمتک وعزائم مغفرتک والغنیمۃ من کل بر والسلامۃ من کل اثم، لا تدع لی ذنبا الا غفرتہ ولا ہما الا فرجتہ ولا حاجۃ ہی لک رضا الا قضیتہا یا ارحم الراحمین۔ مطلب، نہیں ہے کوئی معبود سوائے حلیم و کریم اللہ کے، پاک ہے اللہ جو کہ رب ہے عرش عظیم کا، تمام تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو پروردگار ہے تمام جہاں کا۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں ایسے اعمال کا جو آپ کی مغفرت لازم کرنے والے ہوں، اور ہر نیکی میں سے کچھ حصہ، اور ہر گناہ سے سلامتی و حفاظت کا۔ آپ میرا کوئی گناہ نہ چھوڑیں مگر یہ کہ اس کو معاف فرما دیں، اور نہ کسی پریشانی کو مگر یہ کہ اس کو دور فرما دیں، اور نہ کوئی ایسی حاجت جس میں آپ کی رضا ہو مگر یہ کہ آپ اسے پورا فرما دیں۔ یہ اللہ تمام رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے۔ اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبیک محمد النبی الرحمہ، یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی، اللہم فشفعہ فی۔ یا اللہ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہوں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے ذریعے اپنے رب کی طرف اپنی حاجت اور ضرورت میں متوجہ ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو جائے۔ یا اللہ ان کی سفارش میرے لیے قبول فرما لیجیے۔ یہاں یا محمد انی توجہت بک الی ربی فی حاجتی لتقضی لی، یہاں یہ ذکر ہوا تو اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر مانتے ہیں، بلکہ ہمارا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ ہم جو بھی دعائیں کرتے ہیں یا درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک وہ پہنچا دیتے ہیں، امت کے حال احوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتے ہیں، اور جو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کے ایک دعا اور درود شریف یا کچھ بھی عبادات وغیرہ کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں۔ تو یہاں مراد یہ ہے کہ اے اللہ کیونکہ یہ ہمارا کلام آپ تک پہنچایا جائے گا تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم یہ اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہماری یہ دعاؤں کو سن لے اور آپ ہماری سفارش فرما دیں۔ نفل روزے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے راستے میں ایک روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال دور فرما دیتے ہیں، اور 70 سال سے مراد صرف 70 سال ہی نہیں بلکہ طویل عرصہ۔ روزے کی بہت سی اقسام ہیں، جیسے عرفہ یعنی 9 ذی الحجہ کا روزہ، اس سے پچھلے اور اگلے سارے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ عاشوراء کا روزہ 9 اور 10 محرم کا، یا 10 اور 11 محرم کا روزہ، اس سے بھی اگلے پچھلے سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10 محرم کے ساتھ یا تو 9 محرم کا روزہ رکھیں یا 11 کا، دونوں رکھ سکتے ہیں۔ 10 محرم کے ساتھ 9 یا 11 کا روزہ یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے رکھا جائے گا، اس لیے کہ وہ صرف عاشوراء کا روزہ رکھتے تھے۔ شوال کے 6 روزے، رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے نفلی روزے رکھنے والا ایسا ہے جیسا پورے سال کے روزے رکھنے والا، جو ہر مہینہ کی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا اس کا بھی حکم دیا جاتا ہے۔ پیر اور جمعرات کا روزہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ روزے رکھتے تھے اور فرماتے تھے کہ ان دنوں میں بندوں کے اعمال دربار الہی میں پیش کیے جاتے ہیں، لہذا میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال روزے کی حالت میں پیش کیے جائیں۔ ایک دن روزہ رکھنا، ایک دن افطار کرنا، اسے 100 میں
داؤدی بھی کہتے ہیں، اور یہ افضل ترین روزہ ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اور دنوں اور مہینوں میں روزہ رکھنا ثابت ہے۔ نفل روزہ رکھ کر اگر کسی ضرورت سے افطار کرنا پڑے تو کر سکتے ہیں، البتہ اس کی پھر قضا لازم ہوگی، کفارہ نہیں۔ کفارہ صرف فرض روزوں کا ہوتا ہے۔ بچے کا ربط اللہ تعالیٰ سے بذریعہ مراقبہ پیدا کرنا۔ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں، وہ ہر وقت ساتھ ہیں، اس سے کچھ مخفی نہیں۔ اخلاص یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر عمل کیا جائے، اسے مراقبہ کہتے ہیں۔ تقوی اختیار کیجئے، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کیجئے، صرف امیدوں پر دنیا قائم مت کیجئے۔ ان آیات کریمہ اور احادیث مبارکہ سے معلوم ہوا ہے کہ اسلام نے مسلمان فرد کی تربیت کا اس بنیاد پر اہتمام کیا ہے کہ اس میں ظاہراً و باطناً اللہ تعالیٰ کے مراقبہ کی کیفیت پیدا ہو، اور وہ ہر حرکت اور سکون میں اپنے نفس کا محاسبہ کرے، سفر و حضر دونوں میں اللہ جل شانہ کے ڈر کو محسوس کرتا رہے، اور تمام تصرفات میں اللہ تعالیٰ کے لیے پورے اخلاص سے کام کرنے کی تربیت پائے، اور تمام برائیوں، حسد کی چغل خوری سے بچے، شیطانی خیال یا نفس امارہ کے بہکانے پر فوراً اللہ کو یاد کرے۔ سلف صالحین شروع سے اپنے بچوں کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و مراقبہ میں لگایا کرتے تھے۔ علامہ احمد رفاعی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ خشیت خداوندی کی وجہ سے انسان اپنا محاسبہ کرتا ہے، اور محاسبہ کی وجہ سے مراقبہ کی توفیق ملتی ہے، اور مراقبہ کی وجہ سے انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی معیت میں رہتا ہے۔ اگر شروع ہی سے بچے کو تعلق مع اللہ کا عادی بنا دیا جائے تو وہ صاف دل، روشن ضمیر، ایمان و اخلاق سے متصف، ورع و تقویٰ میں معروف، خشوع و خضوع اور اللہ رب العالمین کی طرف انابت میں ممتاز ہوگا۔ لہذا تمام مربیوں کی اسلام کے روحانی تربیت کے نظام کو نافذ کرنا چاہیے۔ فکری ربط اور ارباط انشاءاللہ العزیز اس پر اگلی نشست میں بات کی جائے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔